عزیز طلباء، میں APS فورٹ روڈ مڈل ونگ بوائز سے اردو کی ٹیچر ہوں۔ اردو B میں چھٹے ہفتے میں جو ہم کام پڑھیں گے وہ تخلیقی لکھائی ہوگا، اور اس میں کہانی نویسی اور اسم کی اقسام صفحہ نمبر 26 کا مطالعہ کریں گے۔ کہانی آپ نے اپنے الفاظ میں تحریر کرنی ہوگی اور اسم کی اقسام کا کام بھی کرنا ہوگا۔ کہانی نویسی کے اجزاء پر بات کرتے ہیں۔ اس میں آغاز، واقعہ اور اختتام، یہ سب سے زیادہ 3 ضروری چیزیں ہیں، جس میں ایک کہانی کا ایک مناسب عنوان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں ایک بہترین دلچسپ واقعہ تحریر کیا جاتا ہے، اور آخر میں اس کا ایک عمدہ اختتام ہوتا ہے جس میں پازیٹیو کوئی یا مثبت پہلو دکھایا جاتا ہے۔ کہانی کے باقی اجزاء کی طرف چلتے ہیں۔ مقام، واقعہ، کردار۔ کہانی میں مقام کا تعین بھی کیا جاتا ہے، یعنی کہ مقام سے مراد وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی سڑک پر واقعہ ہوا ہے، گھر میں ہوا ہے، جگہ بتائی جاتی ہے۔ پھر وہ سارا واقعہ یعنی واقعہ ہوا کیا تھا، اور آخر میں کردار، یعنی اس کے اندر آپ شامل تھے یا وہ کسی اور کے بارے میں کوئی واقعہ تھا، تو جو اس کے اندر کریکٹرز ہوتے ہیں، جو کردار ہوتے ہیں، وہ کہانی کو مل کر بناتے ہیں۔ یہ تمام اجزاء کہانی کے اہم کردار ہیں۔ اس کے اصول و ضوابط کی جانب چلتے ہیں۔ کہانی ہمیشہ پاسٹ یعنی ماضی کے صیغے میں لکھی جاتی ہے۔ کہانی میں ربط اور تسلسل ہوتا ہے، یعنی اس میں واقعہ ٹوٹتا نہیں ہے، ایک دلچسپ مسلسل کہانی ہوتی ہے، اور اس کا آغاز، وسط یعنی درمیان اور انجام بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ کہانی میں کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ضرور ہوتا ہے، اور کہانی کا مناسب عنوان ضرور لکھنا چاہیے۔ باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اس کہانی میں۔ جو آپ نے کہانی تحریر کرنی ہے اس کا عنوان دیکھتے ہیں، یعنی آپ کا موضوع کیا ہے، آپ کس ٹاپک پر کہانی لکھیں گے، اب وہ دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کا موضوع ہے بلال صبح سویرے جاگا تو امی کہیں جانے کے لیے تیار تھیں۔ اب یہ کہانی آپ نے خود سے بنانی ہے۔ بلال جیسے اس میں ایک بچے کا ذکر ہے جو صبح سویرے جاگتا ہے اور اس کی امی کہیں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ ایک صفحے پر ہی آپ نے اس کی کہانی لکھنی ہے، آگے ایک دلچسپ واقعہ تحریر کرنا ہے، اور اس کہانی کا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے موضوع یعنی عنوان بھی لکھنا ہے، اور اس کہانی کا نتیجہ بھی ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے آپ خوش خط لکھائی میں صاف ستھری کہانی تحریر کر دیں گے۔ اردو B میں آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، وہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ ہے۔ اب اس پیج میں لکھا ہوا ہے، جملے پڑھیے۔ الف، یہ رضوان ہے، میں کراچی گیا تھا، میں روز قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں۔ ان سب میں رضوان، کراچی اور قرآن شریف ایسے نام ہیں جن کو اسم معرفہ یا اسم خاص کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ جملے ہم پڑھیں، یہ شہر بہت صاف ستھرا ہے، یہ لڑکا بہت نیک ہے، یہ کتاب بہت اچھی ہے، تو ان جملوں میں شہر، لڑکا اور کتاب سے مراد کسی خاص شہر، لڑکے اور کتاب سے نہیں، بلکہ یہ عام ہیں، تو اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی خاص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اور کسی عام چیز، جگہ یا شخص کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، آپ نے پہلے تو اس پورے صفحے کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جس کے پاس یہ صفحہ موجود ہے اسے کتاب کے اوپر ہی سولو کر لینا ہے۔ اب نیچے انہوں نے جو خود کام کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، جملے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ، یعنی جو جملے، ان میں سے آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی شناخت کر کے لکھنے ہیں کالم کے اندر۔ جیسے کہ مکہ امن والا شہر ہے، تو اس میں مکہ اسم معرفہ ہے اور شہر اسم نکرہ ہے۔ اسی طرح باقی جملے بھی اسی مثال کو دیکھ کر آپ نے کرنے ہیں۔ نیچے وہ بتا رہے ہیں کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ تحریر کریں۔ اب یہ اسم معرفہ میں اس خالی جگہ میں آپ نے ایک جملہ لکھ دینا ہے جس میں اسم معرفہ موجود ہو، اور اس کے بعد اسم نکرہ میں لکھنا نہ ہے۔ لیکن عزیز طلباء، سب سے جو خاص بات یہ ہے کہ اسم کی یہ 2 اقسام ہیں۔ اب جو آپ نے تحریری کام کرنا ہے، جو آپ نے لوز شیٹ پر کام کرنا ہے، وہ آپ نے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی 4 مثالیں تحریر کرنی ہیں، یعنی کہ آپ نے 4 جملے لکھنے ہیں اسم نکرہ کی ہیڈنگ دے کر، جس میں اسم نکرہ استعمال کیا گیا ہو، یعنی عام لفظ، عام جگہ، چیز، شخص کا نام، اور 4 جملے آپ نے اسم معرفہ کی ہیڈنگ دے کر لکھنے ہیں، اور ان 4 جملوں میں اسم معرفہ استعمال کیا گیا ہو، یعنی خاص چیز، جگہ یا شخص کا نام استعمال کیا گیا ہو۔ باقی آپ کا کام آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔